السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ قال اللہ تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ثم اتموا الصیام الی اللیل۔ محترم سامعین، کل تک ہم نے اور آپ نے سحری کے فضائل اور مسائل پر گفتگو سماعت فرمائی۔ آج انشاءاللہ افطار کے تعلق سے چند باتیں آپ کے سامنے رکھی جائیں گی کہ افطار کا صحیح وقت کیا ہے، افطار کی صحیح دعا کیا ہے، اور افطار کس چیز سے کیا جائے۔ تو سب سے پہلا مسئلہ کہ افطار کا وقت کیا ہے۔ افطار کا صحیح وقت سورج کا غروب ہونا ہے۔ جیسے ہی سن سیٹ ہو جائے، سورج غروب ہو جائے، افطار کا وقت ہو گیا، آپ افطار کر لیجیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ثم اتموا الصیام الی اللیل، جب رات ہو جائے تو اپنا روزہ پورا کر لو، اپنا روزہ تمام کر لو۔ رات کب شروع ہوتی ہے؟ سن سیٹ سے۔ جیسے ہی رات شروع ہو جائے، مغرب کی اذان ہو جائے، سن سیٹ ہو جائے، سورج غروب ہو جائے، آپ تاخیر نہ کریں، آپ دیر نہ کریں، جلدی سے روزہ افطار کر لیں، کیونکہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، مسلم کی حدیث ہے، حدیث نمبر 1098، حضرت سہل بن سعد فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں لا یزال الناس بخیر ما عجل الفطر، کہ میری امت لوگ ہمیشہ بھلائی میں رہیں گے جب تک کہ وہ افطار کے اندر جلدی کریں۔ تو افطار کے اندر دیر نہیں کرنا چاہیے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ تمام باتیں ٹھیک ہے، لیکن احتیاطی طور پر 5 منٹ، 7 منٹ، 8 منٹ لیٹ ہو جاؤ تو کوئی حرج نہیں۔ یہ بات غلط ہے۔ مجھے یہ بتائیے، کیا نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ ہمارا ایمان ہے؟ کیا آپ کے تقوی سے زیادہ ہمارا تقوی نہیں میرے پیارے ساتھیوں؟ آپ کا تقوی ہمارے تقوی کا کوئی معیار ہی نہیں ہے، نبی اکرم کے تقوی کا اور ہمارے تقوی کا۔ تو اللہ کے نبی نے افطار میں جلدی کرنے کا حکم دیا ہے، ہمیں اور آپ کو بھی چاہیے کہ افطار میں دیر نہ کریں۔ جیسے ہی افطار کا وقت ہو، سن سیٹ ہو، ہم اور آپ افطاری کر لیں۔ کیوں؟ ابو داؤد کی حدیث ہے، حدیث نمبر 2353، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں لا یزال الدین ظاہرا ما عجل الناس الفطر لان اليہود والنصارى یؤخرون۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ میرا دین غالب رہے گا جب تک لوگ افطار میں جلدی کریں گے، کیونکہ یہود و نصارہ افطار میں دیر کرتے ہیں، تاخیر کرتے ہیں۔ تو معلوم یہ چلا کہ افطار میں جلدی کرنا یہ نبی کا طریقہ ہے، اور افطار میں دیر کرنا یہ یہود و نصارہ کا طریقہ ہے۔ تو افطار کا صحیح وقت سن سیٹ ہوتے ہی، سورج غروب ہوتے ہی افطار کا صحیح وقت شروع ہو جاتا ہے۔ دوسرا مسئلہ، افطاری کی دعا کیا ہے؟ افطار کرنے کے لیے کیا دعا پڑھی جائے؟ ہم اور آپ یہ دعا اکثر سب کی زبان زد ہے، سب کو یاد ہے، اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت، اللہ تیرے لیے ہم نے روزہ رکھا تھا اور تیرے رزق پر ہم افطار کر رہے ہیں۔ یہ حدیث ضعیف ہے، یہ دعا ضعیف ہے، یہ صحیح نہیں ہے، لہٰذا یہ دعا نہیں پڑھنا چاہیے۔ اور ایک دعا ہمارے یہاں اور چلتی ہے، اللہم لک صمت وبک آمنت وعلیک توکلت وعلی رزقک افطرت۔ یہ دعا ضعیف نہیں، موضوع ہے، من گھڑت ہے یہ دعا۔ وہ تو پھر بھی ضعیف ہے، یہ من گھڑت ہے، لہٰذا یہ دونوں دعائیں نہیں پڑھنا چاہیے۔ آپ جب افطار کریں تو سب سے بہتر یہ ہے کہ بسم اللہ پڑھ کر آپ افطار کریں۔ اور جو دعا ہے، جو ابو داؤد کی حدیث نمبر 2357 سے ثابت ہے، 2357، کہ جب آپ افطار کر لیں تو یہ دعا پڑھ لیں، ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ۔ پیاس بجھ گئی، رگیں سیراب ہو گئیں، اور اجر انشاءاللہ ثابت ہو گیا، اجر واجب ہو گیا۔ لیکن کچھ علماء اکرام کا یہ کہنا ہے کہ یہ دعا افطار سے پہلے پڑھنی چاہیے۔ اب یہ ایک بہت لمبی چوڑی بحث ہو جائے گی، تو کچھ علماء اس طرف گئے ہیں، زیادہ تو نہیں لیکن کچھ علماء گئے ہیں کہ یہ دعا افطار سے پہلے کی ہے، لیکن اکثر علماء کا یہ کہنا ہے کہ یہ دعا افطار کے بعد کی ہے، کیونکہ اس کے ترجمے پہ غور کر کے ذهب الظمأ، پیاس بجھ گئی، کب بجھے گی؟ جب آپ پانی پی لیں گے۔ رگیں کب سیراب ہوں گی؟ جب آپ کے حلق میں پانی چلا جائے گا۔ تو بہرحال اگر آپ افطار سے پہلے پڑھنا چاہیں تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن میں ان کے ساتھ ہوں، میرا بھی اپنا ذاتی موقف یہی ہے کہ یہ دعا افطار کے
بعد پڑھنی چاہیے۔ تو افطار کی دعا آپ بسم اللہ پڑھ کے افطار کیجئے، اور جب افطار سے فارغ ہو جائیں تو یہ دعا پڑھ لیجئے، ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ۔ تیسرا مسئلہ، افطاری کس سے کریں؟ افطار میں سب سے پہلے کیا چیز کھائیں؟ افطار میں سب سے پہلے آپ کھجور لیں، اور کھجور رطب کھجور، جو گیلی کھجور ہوتی ہے، اور اگر رطب کھجور آپ کے پاس نہیں ہے، گیلی کھجور نہیں ہے، تو سوکھی کھجور یعنی چھوارا وغیرہ کھائیں، اور اگر چھوارا وغیرہ بھی آپ کے پاس میسر نہیں ہے تو آپ پانی پی لیں۔ ابو داؤد کی حدیث ہے، حدیث نمبر 2356، حضرت انس بن مالک راوی حدیث ہے، کہتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یفطر علی رطبات قبل ان یصلی، اللہ کے نبی نماز کے لیے جانے سے قبل آپ گیلی کھجور کھاتے، یعنی آپ روزہ گیلی کھجور سے افطار کرتے ہیں۔ فَإِن لَمْ تَكُنْ رُطَبَاتٌ فَعَلَى تَمَرَاتٍ، اور اگر گیلی کھجور آپ کے پاس نہیں ہوتی تو آپ سوکھی کھجور یعنی چھوارا وغیرہ لے کر کے افطار کرتے۔ فَإِن لَمْ تَكُنْ حَسَبَاتٍ مِّن مَاءٍ، اور اگر سوکھی کھجور بھی نہیں ہوتی تو پیارے نبی پانی کے چند گھونٹ پی لیتے۔ تو معلوم یہ چلا کہ سب سے پہلے آپ گیلی کھجور کھائیے، اگر اللہ نے آپ کو طاقت دی ہے تو گیلی کھجور لیجیے، اگر اس کا آپ کے پاس استطاعت نہیں ہے گیلی کھجور کی تو سوکھی کھجور سے افطار کیجیے، اور اگر اس کی بھی استطاعت نہیں ہے تو میری سمجھ سے عام طور سے ہر کسی گھر میں پانی تو موجود ہوتا ہی ہے، تو پانی سے آپ افطار کیجیے۔ یہ چند باتیں تھیں روزے کے افطار کے مسائل کے تعلق سے۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے کے ساتھ تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔